رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ویسے ہم نے آیت نمبر 12 تک پڑھ لیا تھا، لیکن آخری 2-3 آیات ذرا جلدی سے ہم نے پڑھی تھی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ ایک دو چیزیں جو پیچھے ہم نے پچھلی نشستوں میں جو رہ گئی ہے کسر یا پاڑا، تو وہ نکالنا ہے تھوڑا سا۔ تو جو ہم نے ایک بحث کی تھی نجم کے بارے میں، کہ نجم کا ایک معنی تو ستارہ ہے جو بہت معروف معنی ہے، لیکن نجم کا جو دوسرا معنی کیا گیا ہے وہ جھاڑی بھی کیا گیا ہے، بغیر تنے کے درخت کا بھی کیا گیا، سبزہ بھی کیا گیا۔ تو ایک اس کی یعنی اس کی تو ساری تفصیلات ہو گئی تھی، لیکن ایک اور لفظ میرے ذہن میں آیا تھا، میں چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ یہ بڑا مشکل ترجمہ ہے بے تنے کے درخت۔ یعنی ایک تنے والا درخت ہوتا ہے، بے تنے کا درخت یعنی اوڈ سا ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ اگر ہم بوٹی کا لفظ استعمال کریں، بوٹی، جڑی بوٹی، تو بوٹی کے لفظ کے اندر یعنی وہ سبزے والی کیفیت بھی آ جاتی ہے اور بے تنے والی کیفیت بھی آ جاتی ہے، اور جھاڑی کے قریب قریب بھی چلا جاتا ہے۔ جھاڑی کو آپ بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ ذرا نیم بوٹا نیم بوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو یعنی یوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس نے درخت بھی پیدا کی اور بوٹیاں بھی پیدا کی، تو بوٹی میں یہ ساری فصلیں بھی پھر بوٹیوں ہی میں آ جائیں گی۔ دوسرا اس کی ایک ستارے کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ آخر ایک ہی لفظ ہے تو اس کا ایک معنی ستارہ ہے اور دوسرا معنی سبزہ یا بے تنے کا درخت یا بوٹی اگر ہم کرتے ہیں۔ تو اگر جیسے ہم زمین سے بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہیں، اور اب تو خیر کم ہی دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو یاد ہے یعنی آج سے 40 سال جب بجلی نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے ان دنوں میں، گرمیوں کے دنوں میں، جب صحن میں مغرب کے بعد چارپائی ڈال کے بیٹھے ہوتے تھے یا لیٹے ہوتے تھے، تو آسمان پہ جس طرح ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے تھے، تو بالکل وہی منظر ہے جیسے ساون میں جو ہے نا کھیتی کے اندر سے بوٹیاں نکلتی ہیں۔ تو زمین کے ستارے بوٹیاں ہیں اور آسمان کی بوٹیاں ستارے ہیں، یعنی یہ ایک ان کے درمیان ایک نسبت بن جاتی ہے کہ جیسے زمین کے ہر مسام سے ساون کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب رات گہری ہو، کالی ہو، اور کوئی لائٹ نہ ہو درمیان میں، تو آسمان پہ آپ کو اسی طرح جلملاتے اور چمکتے ہوئے ستارے نظر آ جائیں۔ تو یہ ایک ان کے ساتھ یعنی جیسے بے حد و حساب ستارے ہیں، اسی طرح بے حساب جو ہے وہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کی آپس میں ایک نسبت ہے۔ یہ میں جو ایک تو وہ ترجمے میں جو خاص بات بوٹیوں والی تھی، میں نے چاہا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور یہ ان کی جو آپس میں نسبت ہے وہ بھی واضح کر دوں۔ دوسرا بات یہ کہ میزان، جو ایک میزان آسمان کی میزان ہے، اس میں صرف ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، وہ کشش ثقل کا نظام ہے، لیکن یہ کہ یہ جو اللہ نے توازن قائم رکھا ہے یہ بہت سے اعتبارات سے، یعنی جو اللہ نے مختلف گیسیں بنائی ہیں، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور کتنی گیسیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک توازن ہے۔ کوئی بھی گیس اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ ہو جائے تو یہ توازن بگڑ جائے گا، یا خاص مقدار سے کم ہو جائے یہ توازن بگڑ جائے گا، اور اس سے پھر زمین کے اندر بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب یہ جو آج کل ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ جی وہ گلوبل وارمنگ، تو یہ گلوبل وارمنگ کے اسباب کیا ہیں؟ وہ یعنی یہ فساد کیسے پیدا ہو گیا؟ تو یہ جو آپ کی صنعت ہے، اور جو یعنی بہت زیادہ جو آلودگی آ گئی ہے، پولوشن ہے جو، اس کی وجہ سے پھر یعنی گلوبل وارمنگ کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک مصنوعی کام اتنا زیادہ کیا جائے گا، جتنا دھواں خارج ہو رہا ہے گاڑیوں سے، ملوں سے، فیکٹریوں سے، انجنوں سے، اور پھر اور پتہ نہیں کیا کیا تجربے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر جو بھی اللہ نے توازن بنایا ہوا ہے، کیمیکل توازن ہے، جو بھی میکینیکل توازن، اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا، تو اس کے مظاہر میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے موسموں کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ اور ویسے یہ تو کہتے ہیں کہ وارمنگ ہے، حدیث میں جو بات آئی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ موسم شدید ہو جائیں گے، جس کا کیا مطلب ہے کہ سردیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی، گرمیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم اپنا ان کی بات، سائنس کی بات کو چھوڑ دیں، ہم اپنا مشاہدہ اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں سردیوں کے ریکارڈ بھی ٹوٹ رہے ہیں، یعنی پچھلے سال جو برف باری ہوئی ہے وہ تو ریکارڈ توڑ برف باری ہوئی ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، یہ ایسا حادثہ تو کبھی پہلے ہوا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو گرمی، وہ بھی اس میں بھی جو شدت آ گئی ہے،
تو حدیث یہ بات کہتی تھی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ موسم شدید ہو جائیں گے۔ اب اس کے دنیا میں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اس کے اسباب تو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی بھی کمائیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بظاہر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے ہاں پولوشن بڑی ہے، اور یہ جو بھی یعنی صنعت کی ترقی کے نتیجے میں جو امبیلنس کریٹ ہوا ہے، اس نے موسموں کے اندر یہ تغیر پیدا کر دیا ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا اوزون کی ایک کوئی سطح ہے۔ اوزون جو ہے یہ سورج کی شعاعیں ظاہر زمین تک آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی زہریلا مادہ ہوتا ہے، یعنی یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا فلٹرنگ سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ ہے اوزون۔ اس کے اندر سے جب وہ گزر کے شعاعیں آتی ہیں تو وہ انسانی صحت کے لیے جو ان کا مضرت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہی جو آلودگی ہے اس کے نتیجے جن علاقوں میں زیادہ ہے، ان علاقوں میں وہ جو اوزون کی سطح ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ بغیر کسی رکاوٹ کے یا بغیر فلٹر ہوئے ان علاقوں میں وہ شعاعیں آتی ہیں اور کینسر پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد، یعنی اس کی وجہ سے لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی انسان نے جب یہ توازن بگاڑ دیا، وہ جو اللہ نے توازن رکھا ہوا تھا چیزوں کا، اور کل اس کے پاس ہر شے ایک مقدار اور ایک اندازے اور ایک توازن کے ساتھ ہے، موضوع طور پر وہ دنیا میں رکھی ہوئی ہے اس نے، تو اس کو جب آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے یہ زلزلوں کے حوالے سے سنا ہوگا کہ یہ پلیٹیں ہیں زمین کے اندر، اور وہ جو پلیٹیں ہیں اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہل جاتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے، تو وہ اس کے لیے جو ابتدائی بڑی معمولی سی انرجی درکار ہوگی، ذرا سا وہ ڈسٹربنس ہوگی اس توازن کے اندر، تو وہ پورا ایک جو ہے نا زلزلے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ زلزلے اس طرح سے آ جائیں گے۔ اس سے وہ سمجھ لیجئے اچھا صرف یہی بات نہیں ہے، اس کو ایک اور چیز سے بھی دیکھیے کہ ہر شے جو اللہ نے پیدا کیا نا، یہ اشراط الارض ہیں، یہ مینڈکیں ہیں، چیونٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ نے سب ایک خاص مقدار کے مطابق جو ضرورت ہے اتنی پیدا کی ہے۔ یہ سارے فطرت کے مزدور ہیں، ان میں سے بعض صفائی کرنے والے مزدور۔ یہ مکھیاں کیا ہیں؟ یہ صفائی کرتی ہیں۔ گندگی پر ہم کہتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو گندگی پر کیوں بیٹھتی ہیں؟ وہ گندگی صاف کر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ انہی مکھیوں کو صاف کرنے کے لیے پھر ان سے بڑی مکھیاں ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے اور پرندے ہیں، یعنی یہ ایک پورا اللہ تعالیٰ نے سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صفائی شاید انسانوں کے لیے ممکن ہی نہ ہو جو یہ کارندے کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی زیادہ ہو جائے، مکھیاں جیسے بھینس کالونی میں ہوتی ہیں اتنی مکھیاں ہو جائیں تو زندگی اجیرن ہے، اسی طرح بڑھیں زیادہ ہو جائیں تو مصیبت ہے، مینڈکیں زیادہ ہو جائیں تو مصیبت ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا اس توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے وہ، اور جو ہی آپ اس میں سے کسی ایک شے میں بھی زیادتی ہو جائے تو فساد مچ جاتا ہے، یعنی پھر سارے وہ پورا وہ بیلنس جو ہے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ پہلو اس میں رہ گیا تھا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری میزان بنائی ہے حقوق و فرائض کی، اس کے اندر اگر تغیر و تبدل ہوگا تو پھر آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، پھر جو ہے نا اولاد اور والدین کے تعلق کے اندر جو ہے انقطاع پیدا ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو بیلنس رکھنا ہے تاکہ نظام صحیح چلتا رہے انسانوں کے مابین، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ نے جو کسوٹی مقرر کی ہے، جو معیار مقرر کیا ہے، جو حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، آگے بڑھیں گے تو طغیانی ہو جائے گی، طغیانی ہوگی تو فساد ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی، جیسے کہ اس وقت دنیا میں ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب آ جائیں جو ہم نے پچھلی دفعہ جو آیتیں ذرا جلدی سے ہم نے پڑھ لی تھی، اب یہ آسمان کا ذکر کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ اس توازن کا ذکر کرنے کے بعد جو اس کا جو جوڑا ہے آسمان کا وہ زمین ہے، تو آسمان کا تو یہ سب کچھ بیان ہو گیا، تو زمین کا بیان ہوا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، زمین کو وضع کر دیا، یعنی یہاں وضع کرنا اس معنی میں ہوگا، ویسے وضع کرنا دیکھیں کن کن معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وضع حمل، یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں وضع حمل ہو گیا، تو اصل میں وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کہیں پہ رکھ دینا، آپ نے یہ رکھا، یہ یہاں پہ آپ نے وضع کر دیا۔ تو زمین کو گویا اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دیا، اور یہاں پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کو موافق بنا دیا
اس پہ ہمارا چلنا پھرنا آسان ہے. مجھے اب وہ صحیح فگرز یاد نہیں رہے ہیں، لیکن صرف جو اس کی روٹیشن ہے، یعنی یہ جو اپنے ایکسل پر گھوم رہی ہے جس سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی 1000 نہیں تو 900 میل پر آر کی رفتار سے زیادہ اس کی یہ جو گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، یہ اس کی سپیڈ بنتی ہے. اس سپیڈ میں ہمارا بیلنس کس طرح قائم ہے اس کے اوپر، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمین کو بچھانے کا مطلب کیا ہے. اور جو مدار میں گھوم رہی ہے، یعنی جو سورج کے گرد وہ جو 365 دن والا چکر لگا رہی ہے، جو دائرے میں اس کا چکر ہے، دائرہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بیضوی قسم کا جو دائرہ ہے، تو اس میں جو اس کا چکر ہے وہ تو پتہ نہیں ہزاروں یعنی میل جو ہے نا اس کے حساب سے اس کی سپیڈ بنتی ہے. وہ اس کو آپ اندازہ لگائیں، یعنی 2 قسم کی سپیڈیں ہیں جو اس وقت زمین مینٹین کی ہوئے ہے. ایک تو گول چکر ہے جو پھرکی جیسے گھومتی ہے، اس طرح جو گھوم رہی ہے، اور وہ بھی 900 میل پر آر بنتی ہے، اور اس سے بھی کچھ اوپر ہے. اور جو مدار کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے اوپر ہم جناب 60 کلومیٹر والی بس کے اوپر تو ہم نہیں اپنا توازن قائم رکھ سکتے، چھت کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو. لیکن اس پر ہمارا توازن بالکل، نہ کوئی دھکا لگتا ہے، نہ ہم کوئی جو ہے نا وہ کوئی ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہوتی ہے. آرام سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ حرکت بھی کر رہی ہے، لگتا ہے کہ بالکل جناب سپاٹ ہمارے لیے کھڑی ہے. اس سے اس وضع کرنے کے مطلب کو سمجھیں. اس لیے پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں بچھا دیا، یعنی جیسے کوئی شے آپ کے لیے، جیسے یہ ہوتا ہے نا یہ سڑک بچھاتے ہیں، اس کے اوپر کارپیٹ کرتے ہیں، یہ تو اب گاڑی چلنا اسموتھلی چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمارے چلنے پھرنے رہنے کے لیے جو ہے وہ آسان کر دی. اسی معنی میں وہ بات آئی ہے نا جو سورہ ملک میں آئی ہے کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، ذلول یعنی جیسے ذلیل سے بنائے نا، کہ یعنی اس کو پست کر دیا تمہارے لیے، بالکل بچھا دیا، پست کر دیا، عاجز کر دیا، تمہارے آگے بالکل لٹا دیا اس کو. اور فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں کے اوپر چلو. جیسے آدمی گھوڑے پر سوار ہے یا جیسے آدمی کسی کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے، تو گویا زمین کے کندھوں کے اوپر تم سوار ہو اور یہاں پہ تم چل رہے ہو. یہ ساری چیز ذہن میں ہو تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے اور ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی. تو گویا یہ جو اس کا یہاں پہ رہنا سہنا آسان کر دیا، گویا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ ہم نے اس کے لیے زمین کو اس طرح بچھا دیا، ہموار کر دیا کہ یہاں بڑے آرام سے اور بڑی سکون سے یہ زندگی بسر کر سکتا ہے. اچھا، پھر اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجیے، یہ وضع کرنے کے اندر یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ اس یہاں ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی رکھ دی گئی ہیں. ہمیں جتنے منرلز چاہیے، جو وٹامنز چاہیے، جو بھی ہمیں خوراکیں چاہیے، جو اناج چاہیے، آگے اس کی تفصیل آ جائے گی، وہ سارا ذخیرہ کر دیا گیا اس زمین کے اندر. بس اس کو یہ تھوڑا سا آپ نے ہلانا ہے اور اس میں کوئی بیج بونا ہے، اور اس کے بعد باقی سارا انتظام کس کا ہے؟ یہ پورا جو یہ میکینزم بنایا یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ پورا سسٹم کس کا بنا ہوا ہے؟ ذرا آپ یہ دانہ آپ نے کسی جگہ میں نا، کسی تھرماس میں رکھیں، کسی اوون میں رکھیں، کسی جو ہے وہ فریج میں رکھیں، جو کچھ آپ نے اس میں سے کسی میں رکھیں نا، وہ یہ پروڈیوس کرے گا جو کچھ وہ زمین میں ڈالنے سے پروڈیوس کرتا ہے. وہ بارش کون برساتا ہے؟ وہ زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ وہ جو سب نکلتا ہے. تو بہرحال انسان کی جب مت ماری جاتی ہے تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا، کوئی ایک فلسفی صاحب ہے، انہوں نے ایک مطلب ایک اسے مغالطہ ہی کہیں گے، وہ پیدا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتھر جب لڑکتا ہے، آپ تصور کریں کہ آسمان سے ایک پتھر گر رہا ہے، تو وہ گرتا ہی چلا جائے گا، اسے کوئی نہیں روکے گا، یہاں تک اس کی حرکت برقرار رہے گی، یہاں تک کہ وہ زمین پر پہنچ جائے گا. اس کے مقابلے میں ایک گاڑی ہے، وہ بھی حرکت کرتی ہے لیکن اسے ایک ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کی حرکت کے اندر تسلسل نہیں ہوتا، کبھی وہ رکتی ہے، کبھی چلتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی آہستہ ہوتی ہے. اب یہ بات کہہ کے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، وہ جو میں نے حرکت آپ کو بتائی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کی یہ حرکت مشابہ ہے کس حرکت کے؟ پتھر والی حرکت کے. تو پتھر کا ڈرائیور تو کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پلانر نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. جیسے پتھر گر رہا ہے تو ایسے زمین ایک حرکت میں ہے، اور اگر کوئی ہو تو جیسے گاڑی میں ہوتا ہے تو پھر اس حرکت کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی، کبھی یہ سپیڈ بڑھ جاتی، کبھی سپیڈ کم ہو جاتی، کبھی رک جاتی. اب یہ اس نے ایک بات کر دی.
عام آدمی کے لیے تو بڑی یعنی خلجان میں تو مبتلا ہو ہی جائے گا نا، شک تو پیدا کر دیا نا، وسوسہ تو ڈال دیا نا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ پتھر کی جو حرکت ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سپیڈ سے حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ جوں جوں ٹریول کرتا جائے گا اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی، اس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ اس نے نہیں بتایا۔ لیکن ہر آدمی سوچ تو نہیں سکتا، وہ تو سمجھے گا اس کی اس گپ کے اندر وہ آ جائے گا۔ تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں پتھر کی سپیڈ ہر آن بڑھ رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بھی قدرت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کے مطابق اس کی سپیڈ بڑھتی رہے گی، یا تو وہ فرکشن کی وجہ سے جو ہوا اور اس کے ساتھ جو اس کی بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے، یا تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آگ لگ جائے گی اس کو، اتنی رگڑ پیدا ہوگی، یا یہ کہ وہ زمین پر آ کے لگے گا۔ تو یہ تو پتھر کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ سپیڈ بڑھ نہیں رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ مینج ہے اور ایک ہی رخ پر ہے اور صدیوں سے ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جسے لوگ نہیں سمجھ رہے۔ تو بہرحال اس بات کو، اور یہ متقاضی ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ خود سے تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس کو یعنی بچھا دیا ہم نے جانداروں کے لیے، مویشی جاندار جو بھی ہیں ان کے لیے، یعنی اس کی ضرورتیں بھی اسی کے اندر رکھ دی، ان کے چلنے پھرنے کے لیے سہولتیں بھی اس کے اندر رکھ دی، مطلب ان کے لیے یعنی زندگی کے سارے لوازمات پورے کر دیے اس زمین کے اندر۔ اچھا وہ اب ان کی تھوڑی وضاحت آ گئی۔ فیہا فاکہۃ، فاکہہ یہ پھل فروٹ، اور خاص طور پہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں ان کی وہ بھی جو ہے وہ فواکہ ان کو عام طور پہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا جتنے بھی فروٹ قسم کی چیزیں ہیں اس کے لیے یہ لفظ آ جائے گا۔ والنخل، اور یہ کھجور ہے، اور عرب کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے اہم پھل ہے یا جو ان کے لیے رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ کھجور ہیں۔ ذات الاکمام، جو غلاف والی ہے، یعنی وہ اس کے جو خوشے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ اب کھجوروں کا معاملہ جو ہے وہ یعنی ایک تو ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت عرصے کے بعد جا کے پھل دیتی ہیں۔ اب تو خیر یعنی ان کے ڈی این اے بدل دیے ہیں، بہت جلدی جلدی بھی پھل آ جاتا ہے، وگرنہ پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ دادا کھجور لگائے گا تو پوتا کھائے گا۔ تو دوسرا یہ کہ بہت ہائٹ پہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کو پرندوں سے بچانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، وہ اوپر چڑھ چڑھ کے، تو وہ پھر ان کو لپوٹ کے کپڑوں میں یا بوریوں میں رکھتے ہیں تاکہ پرندے انہیں نہ کھائیں۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ یہ ساری محنت لوگ کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اس لیے کہ تاکہ وہ ان کے معیشت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ والحب ذو العصف، حب دانا اور مراد اناج، اور حب تو دانے ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ دانے والے جتنے بھی فصلیں ہیں، مثلا یہ کہ گندم بھی اسی میں آ جائے گی، مکئی بھی اسی میں آ جائے گی، باجرہ بھی اسی میں آ جائے گا، تمام دانے دار فصلیں جتنی بھی ہیں وہ گویا اس حب کے اندر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اور جتنے بھی یہ دانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی یعنی کور ہوتا ہے، وہ جو کور ہے اس کا، وہ جو چھلکا ہے جس کے اندر وہ دانہ ہوتا ہے، اس چھلکے کو آپ سمجھ لیجئے عصف، جسے ہم عام طور پر بھوسا کہہ دیتے ہیں۔ تو یعنی خاص طور پہ گندم کے ساتھ تو بھوسے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر شے دانے والی جو اس کے اوپر اس کا کور ہے تو وہ عصف کے معنی میں آ جائے گا۔ والریحان، اور پھول بوٹے۔ اچھا یہ جو پھول بوٹے ہیں جو زمین میں ہر طرف یعنی جنگلوں میں بھی ہیں، لوگ خود بھی اگاتے ہیں، خودرو بھی ہوتے ہیں، یہ ساری بات یہاں پہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ خیر یہ بوٹیاں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کا علاج رکھا ہوتا ہے۔ شہد کے اندر اسی لیے شفا ہے کہ مکھیاں جو ہے وہ انہی کے پھول سے جو نیکٹر لے کے تو وہ جمع کرتی ہیں، انسان انہیں استعمال کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے نیکٹر کے اندر شفا ہے تو اس کی جڑ میں بھی ہوگی، اس کے پتے میں بھی ہوگی، اس کے تنے میں بھی ہوگی۔ تو یہ جو ساری حکمت کے جو معاملات ہوتے تھے، پہلے میڈیکل سائنس تو نہیں تھی، سارے جو حکیمی دوائیاں بنتی تھی تو انہی جڑی بوٹیوں ہی سے بنتی تھی۔ تو ایک تو خیر اس طرف اشارہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ قدرت نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے اندر بو کلمو نہیں رکھی ہے، ورائٹی بہت ہے، یعنی ایک ہی طرح کی چیزیں نہیں بنائی ہیں۔ اگر ایک طرح کی چیزیں ہوتی تو انسان جو ہے بور ہو جاتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے نا طرح طرح کی مختلف، ایک موسم میں کچھ طرح کے پھول اور فصلیں ہوں گی، دوسرے موسم میں کچھ اور طرح کا ہوگا، تو اس طرح وہ زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔
ابھی آپ دیکھیں نا کتنا دلچسپ، یعنی اللہ تعالیٰ انسانی مزاج سے واقف ہے، خوب جانتا ہے، اسی کے مطابق اس نے نظام بنایا ہے۔ تو ابھی رات ہوتی ہے تو ہم انتظار میں ہوتے ہیں صبح کب ہوگی، پھر صبح ہو جاتی ہے ہم انتظار میں ہوتے ہیں شام کب ہوگی، اور یوں زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اگلی کی انتظار میں ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آج کل گرمیاں ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے یا سوچتا ہے گرمیاں کب ختم ہوں گی، تو پھر سردیاں آ جائیں گی، سردیاں آ جائیں گی تو ہم انتظار کریں گے گرمیاں کب آئیں گی۔ تو یہ ایک بڑا چکر ہے جس میں ہم ہر وقت رہتے ہیں، اور تقریباً 95% لوگ گرمیوں میں کہتے ہیں سردیاں اچھی ہیں اور سردیوں میں کہتے ہیں گرمیاں اچھی ہیں، یعنی یوں ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اور چھوٹے ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ بڑے کب ہوں گے، تو بڑے ہوتے ہیں تو یاد آتا ہے یار وہ چھوٹے انہیں میں بڑا مزہ تھا۔ تو بس یوں زندگی چل رہی ہوتی ہے کہ اگر یکسانیت ہوتی تو انسان بہت تنگ ہو جاتا ہے، بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو چینج ہے نا، تو یہ چینج جو ہے نا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ چینج کے نام پر، تبدیلی کے نام پر آدمی جو ہے نا چکر بھی بہت جلدی کھاتا ہے، کہ وہ چونکہ ہم ایک جیسا چہرہ دیکھ دیکھ کے بھی تھک جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی حکمران بھی بدل جائے، کوئی نظام بھی بدل جائے، تو پھر جو آ کے کہتا ہے نا میں بدلوں گا، تو پھر یہ دیکھے بغیر کہ یہ اپنی شلوار بھی بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا، ہم دیوانہ وار اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ ہم چینج کے متلاشی ہوتے ہیں۔ دن کو ہمیں رات یاد آتی ہے، رات کو ہمیں دن یاد آتا ہے۔ اور وہ ایک مضمون بھی تھا، پتہ نہیں اب ہوتا ہے یعنی اردو میں، ہماری 9th کلاس میں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، میرا خیال ہے سر سید احمد خان کا تھا، تو محمد حسین آزاد، تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ تو اس میں وہی تھا کہ کسی کو ٹی بی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کینسر ہو جائے یار، یہ ٹی بی سے میری جان چھوٹ جائے، کسی جن کو کینسر ہے وہ کہتا ہے یار کینسر سے جان چھوٹ جائے، ٹی بی ہو جائے۔ خیر، تو یہ انسان کی جو ہے نا ایک فطرت اللہ نے بنائی، اور اسی کے مطابق پھر اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، اس کے اندر بو کلمونی رکھی، اس میں ورائٹی رکھی، اس میں جو ہے نا مختلف چیزیں رکھ دیں، اور اسی اختلاف ہی میں حسن ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا انسان کے لیے وہ کشش ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو تو کر لی تھی زیادہ تفصیل کے ساتھ، تُكَذِّبَانِ کے حوالے سے، یعنی تم دو کس کس کو جھٹلاؤ گے، یعنی وہ دو کون، جن اور انس، جنوں اور انسانوں کی جماعت سے خطاب ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں۔ اور آلہ کا جو معنی عام طور پر ہم نعمت کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے معنی کے اندر قدرت کا مفہوم بھی ہے، نعمت کا مفہوم بھی ہے، احسان کا مفہوم بھی ہے، اور اللہ کا جو کمال ہے، یعنی جو جیسے ہوتا ہے نا ایک کسی کا کوئی بہت بڑا فن پارہ ہوتا ہے تو اس کے ایک کمال کی، یعنی جیسے پینٹنگ ہے، تو یعنی اللہ کے کمال کا بھی اس میں پہلو ہے۔ تو یہ جہاں جہاں پہ بھی یہ آیت آئے گی تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ تعین ہوگا کہ یہاں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نعمت کی طرف کیا جا رہا ہے، قدرت کی طرف کیا جا رہا ہے، اللہ کے اختیار کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیچھے جتنی چیزیں آئی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو اس میں قدرت کا بھی، اللہ کی یہ قدرت ہے نا کہ اس نے یہ سارا کچھ بنایا، اس کی خلاقی، اس کا کمال ان کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ سارا جو کچھ ہے انسان پر احسان بھی ہے، انسان پر نعمتیں بھی ہیں جو اللہ نے یہ پھیلا دی ہیں اس کے لیے۔ تو یعنی یہ ان ساری چیزوں کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہو جائے گا۔ اب یہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس کے بعد ایک خاص مخلوق کا ذکر کیا، فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بنایا من صلصال کالفخار، ایک ایسی کھنکھناتی مٹی سے جو یعنی اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چپچپانے والی بات نہیں ہے، یہ اس سے اگلی بات ہے کہ جس کے اندر سختی پیدا ہو گئی، جو کرکرانے والی ہو گئی ہو، یعنی اس فخار اور یہ سلسال تو ادھر بھی آیا ہے نا سورہ ہجر میں شاید، کہ من سلسال من حمأ مسنون، یعنی وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو گئی تھی۔ مسنون وہاں پہ بو کے معنوں میں، ایک آپ نے اگر وہ لیپائی والا گارا دیکھا ہو تو جب وہ چپچپاٹ اس کو پہلے گاش وغیرہ کچھ ملا دیتے ہیں نا، اور پھر 5ویں 6ٹھے دن جا کے تو پھر لیپائی کے کام وہ آتا ہے،
تو اس وقت تک ایک تو اس میں لیس پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر سے ایک بھینی بھینی خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اب نارمل مٹی نہیں رہتی، اس کے اندر تھوڑی وہ گارے کے گھاس وغیرہ کے ملنے کی وجہ سے ایک بو بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ مسنون ہے، یعنی وہ گارا جس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو کے تو اب بو بھی آنے لگی تھی، اور اس سے پہلے من سلسال تو وہ اس کے اندر ایک کھرکھراہٹ کا، یعنی وہ کچھ سوکھ بھی گیا تھا، تو سوکھے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اب یہ گارا اور سوکھا ہوا تو یہ ذرا تھوڑی سی بات ہمارے تصور سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ عام تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری اماں جی نے مٹی سے چولہا بنایا اور جیسے کمار نے مٹی سے تندور بنایا یا برتن بنایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بنا کے اور پھر کیا تو وہ آدم علیہ السلام چل پڑے۔ عام تصور فوری طور پہ جو ذہن میں آتا ہے مٹی سے بنایا کا یہی ہے، کیونکہ مٹی سے ہم اسی طرح برتن بناتے ہیں، اسی طرح چیزیں بناتے ہیں، تو اللہ نے اسی طرح انسان بنا دیا۔ اچھا ویسے مجھے اور آپ کو بھی مٹی سے بنایا نا، تو کیسے بنایا؟ کس طرح بنایا؟ جیسے کوئی چولہا بناتے ہیں اس طرح بنایا ہمیں مٹی سے؟ بھائی اس مٹی سے کوئی سبزہ نکلا، یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا، کوئی اناج نکلا، کوئی سبزیاں نکلیں، کوئی ترکاریاں نکلیں، وہ کسی نے کھائیں یا وہ کسی نے چری، اس جس نے چری یا جس نے کھائیں اس کا خون بنا، اور جنہیں چری اس کے خون سے پھر کوئی دودھ نکلا، پھر اس کا گوشت بنا، تو وہ گوشت کسی نے کھایا۔ یہ مٹی کئی پروسیس سے گزری، خون بنا، پھر خون سے وہ نطفہ بنا، پھر اس نطفے نے بھی کئی مراحل گزارے، اس کے بعد جناب انسان بنا۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے۔ ہم کہہ سکتے کہ مٹی سے بنا، لیکن مٹی کو پلٹے کتنے لگے؟ ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، مٹی نے سبزے کی صورت اختیار کی، مٹی نے خون کی صورت اختیار کی، مٹی نے گوشت کی صورت اختیار کی، مٹی نے جو ہے وہ نطفے کی صورت اختیار کی، پھر مٹی نے جا کے تو ایک جنین کی صورت اختیار کی، علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اور ایک طرح پہ اسے اٹھایا گیا، پھر کہیں جا کے انسان برآمد ہوا نا۔ تو بنا تو مٹی ہی سے ہے، لیکن یہ مٹی کے مختلف پروسیس سے گزر کے تو یہ انسان بنا، یہ نہیں کہ مٹی سے پکڑ کے جیسے آپ چولہا بناتے ہیں یا برتن بناتے ہیں اس طرح بنا دیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات اس میں جو آ گئی ہے، یہ جو سلسال کالفخار ہے، اس کو یہ سمجھ لیجئے پرانا جو ہمارا چھپڑ نہیں ہوتا، جب پانی سوکھ جاتا ہے تو اس کے نیچے بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکوریاں سی، وہ پھٹتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی ٹکوریاں سی بن جاتی ہیں جن کے کونے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پاؤں رکھیں تو کر کر کی آواز بھی آتی ہے۔ تو ہوتا تو وہ گارا ہے لیکن اب سوکھ چکا ہے، اور سوکھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھنے سے اس کے ٹوٹنے کی کرکراہٹ بھی آتی ہے آپ کو۔ تو سلسال کالفخار تو یہ چیز ہو گئی، اور یہ وہ وقت ہے کہ اس کے نیچے جو نمی ہوتی ہے وہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر پیدا ہوگی، وہ سبزہ نکلے گا یا کچھ بھی ہوگا، تو وہ اس کے بعد وہ عمل شروع ہوگا کہ جب اوپر ایک چھلڑی بن چکی ہوتی ہے تو نیچے اس وقت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی اوپر جو ہے نا، وہ جب تک وہ گارے کی کیفیت رہے گی تو گارے میں تو کوئی شے نہیں اگتی، وہ اگنے کا عمل تب شروع ہوگا کہ جب اوپر وہ تراڑ پنے نا، پتہ ہے نا، یعنی اوپر سے آپ وہ جو چھلڑی سی بن گئی ہے وہ توڑیں گے تو نیچے سے کوئی جو بھی وہ سوئی ہے کسی فصل کی، مکئی کی ہے یا گندم کی ہے، وہ باہر نکلے گی، نہیں تو نہیں نکل سکتی۔ تو یہ ہے در حقیقت جو بس ایک اشارہ ہے اس میں، اس کو سمجھ لیجئے۔ باقی ہم اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہے کہ وہ سارا پروسیس کیا ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا، مٹی سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کئی مراحل سے گزر کر انسان تک مٹی پہنچی ہے۔ دوسری مخلوق جس کا ذکر کیا گیا وہ جن ہے، فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور اس نے جن کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ یہاں الانسان اور الجان یہ دونوں یعنی پوری نسل کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی انسانوں کو بنایا اور جنوں کو بنایا۔ من مارج من نار، آگ کے مارج شعلہ، اور شعلے کا بھی وہ حصہ جو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کہیں وہ پڑھاتے تھے، وہ جنرل سائنس ایک ہوتی تھی
7ویں 8ویں میں پڑھا. ایک تو 9th سے تو باقاعدہ فزکس کیمسٹری شروع ہو جاتی تھی نا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جنرل سائنس ہوتی تھی. تو اس میں یہ مضمون آ جاتا تھا کہ جی آگ جو ہوتی ہے نا، جو شعلہ ہوتا ہے، اس شعلے کا ایک تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے آگ جلتی ہوئی، لیکن جہاں پہ آگ کی آخری جو سرا ہوتا ہے نظر آنے والا، اس سے جو اوپر والی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ سب سے زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. یعنی اتنا آپ انگلی آگ کے اندر ڈالیں گے تو نہیں جلے گی جتنی اس شعلے کے جو اوپر والی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آگ آ کے ختم ہو گئی ہے، جتنی وہاں پہ ہیٹ ہوگی اتنی اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ زیادہ جلائے گا. اور آپ نے اگر سگریٹ پینے والے دیکھے ہو نا، تو وہ شعلے کو نیچے رکھتے ہیں، اور جو مائر قسم کے بڑے یعنی سٹائلش سگریٹ نوش ہوتے ہیں، یا سگریٹ کش کیا کہتے ہیں سگریٹ پینے والے کو، سموکر تو خیر انگریزی میں نا، اردو میں کیا کہیں گے، سگریٹ نوش ہی ہوتے ہیں. ویسے پینے کے لیے چلے، پینے کے معنی میں چلے وہ بھی آ گئے. تو وہ ذرا تھوڑا فاصلے پہ رکھ کے تو کش لگاتے ہیں تو سگریٹ سلگ جاتے ہیں. بھائی ادھر تو لائٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اصل میں وہ سب سے زیادہ یعنی ہیٹ والی جگہ ہوتی ہے. چولہے میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو آگ پھیل رہی ہوتی ہے اس میں اتنا جو ہے نا ہیٹ نہیں آ رہی ہوتی پتیلے میں، جتنا کہ اگر آپ نے اس کو ذرا فاصلہ دے کے اوپر کر کے رکھیں گے اور ادھر اس کو جتنی ہیٹ آئے گی اتنی وہ جو آگ کے درمیان میں رکھ دیں تو اتنی ہیٹ اسے نہیں ملے گی. تو وہ جو آگ کے شعلے کا وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اسے آپ آگ کی لپٹ کہہ لیں، جہاں پہ وہ لپیٹا مارتی ہے گویا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا. اب آپ دیکھیے آگ تک تو قرآن مجید نے پہنچا دیا، آگ کا ذکر تو آ گیا نا. اس سے اوپر کیا چیز ہے؟ آگ سے، نار سے اوپر کیا چیز ہے؟ نور ہے. نور سے کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بنایا. مٹی سے کس کو بنایا؟ انسان کو. مٹی سے اوپر کیا ہے؟ نار. اس سے کس کو بنایا؟ جنوں کو. تو نار سے اوپر کیا ہے؟ نور. اور نور سے کس کو بنایا؟ فرشتوں کو. اور بھی کچھ بنایا نور سے. ارواح انسانیہ بھی نور سے بنی. جو پہلی جو بات کہی جاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتی ہے بات، کہ جو پہلی شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا. تو یہ نور کیا ہے؟ یہ نار سے اوپر کی بات ہو گئی نا. یہ وہ شے ہیں کہ جو جب انسان رحم مادر میں 4 مہینے بعض، اس میں اصل میں 4 مراحل ہیں. علقہ، مضغہ، اس سے جب وہ گزر چکا ہوتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سے اوپر جب جا چکا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ لا کے روح ڈالی جاتی ہے. اب آج ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو نطفہ ہے جان تو اس کے اندر بھی ہے. جان نہ ہوتی تو حرکت کیسے ہوتی؟ جان نہ ہوتی تو نشو و نما کیسے ہوتی؟ جان تو ہے، تبھی تو وہ نطفے سے علقہ بنا ہے. سٹیج چینج ہوئی ہے اس کی. جو علقہ ہے جان اس میں بھی ہے، جو مضغہ ہے جان اس میں بھی ہے. تو یہ جو روح لا کے ڈالی گئی یہ تو کوئی اور ہے. تو روح کب بنی؟ روح ان دونوں چیزوں سے پہلے بنی. انسان کے مٹی کے وجود سے بھی پہلے بن گئی، اور جنوں کے قائم وجود میں آنے سے بھی پہلے بن گئی. یہ بن گئی اس نور کے مرحلے پر. نور کیسے بنا؟ اللہ کے کلمہ کن سے بنا. یعنی اللہ کا کلمہ کن، اس سے نور، خنک نور وجود میں آ گیا. اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی ارواح بھی بنائی اور فرشتے بھی بنائے. پھر اس سے اگلا مرحلہ، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کن کے ذریعے سے نار میں تبدیل کر دیا. اب جب نار میں بدلا تو اس کی لپٹ سے بنائے جنات. اور پھر اس سے آگے جب بلکہ اب چلیں یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کہ سب سے پہلے ایک ناری کرہ تھا. ناری کرہ آگ ہی آگ تھی، اس کے اندر دھماکہ ہوا. وہ جب دھماکہ ہوا تو پھر یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. کوئی مطلب ٹکڑے اڑے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، یہ مریخ بن گیا، یہ زمین بن گئی. پھر اس کے بعد مختلف گیسیں نکلیں، پھر بارشیں ہوتی رہیں، اربوں سال بارشیں ہو کے پھر جا کے کہیں تو یہ کہیں دریا بنے تو کہیں نہریں بنی تو کہیں سمندر بنے، اور کیا ہوا، اور پھر جا کے تو وہ والی زندگی کا آغاز ہوا. تو نار تک تو سائنس پہنچ گئی ہے جی. آگے نہیں جا سکتے، اگرچہ کہ وہ لگے ہوئے ہیں، بہت کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آگے جا نہیں سکتے کیونکہ نور انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا. وہ اس سے وہ بالکل ایک علیحدہ امر، وہ اللہ تعالیٰ کا عالم امر ہے، وہ عالم خلق کی چیز ہی نہیں ہے. تو بہرحال جن بنائے
اور ان کو بنایا آگ کی لپٹ سے اور انسان بنایا۔ اچھا، یہ جو قابل مواخذہ جو قومیں جو مخلوق ہے جو ہمیں معلوم ہے وہ تو یا جن ہیں یا انسان ہیں۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں، ان کا امتحان کوئی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہے کہ جس نے وہی کرنا ہے جس کا اللہ انہیں حکم دے۔ جیسے سورج ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جیسے چاند ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تو جیسے یہ جتنی بھی آگ ہے، پانی ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ فرشتے وہ بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ جن ہیں اور انسان ہیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور یہ اللہ کے ان کی مرضی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلیں یا نہ چلیں، لیکن مرضی وہ ویسی مرضی نہیں ہے کہ بالکل ہی آزاد ہیں، مگر یہ صرف چوائس ہے ان کی کہ نیکی کے راستے پہ چلیں یا برائی کے راستے پہ چلیں۔ باقی نہ ان کے قد کے گھٹنے بڑھنے پر ان کا اختیار ہے، نہ دل کی دھڑکن پر اپنا اختیار ہے، نہ خون کے گردش پر اپنا اختیار ہے، نہ بالوں کے گھٹنے بڑھنے پر اختیار ہے، نہ ناخن کے بڑھنے پر اختیار ہے۔ تو ویسے تو اگر آپ حساب لگائیں تو اختیار ہی کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک کوئی تھوڑا سا ارادے کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ان سے باز پرس ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں آپ اس کا نعمت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، قدرت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے نا، انسان بنائے، جن بنائے۔ اچھا، اس چیز کو ہی سوچیں نا، ایک وقت میں اس دنیا کے یہ وسیع عریض زمین، اس پر صرف ایک ہی جوڑا آباد تھا، آدم علیہ السلام اور اماں ہوا، ایک بس، دو افراد تھے، ایک مرد ایک عورت۔ انہوں نے سوچا ہوگا یار ہماری اولاد 7 ارب ہوگی، ابھی تو 7 ارب ہو گئی، پھر پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے گی۔ آج تک یہ زمین کافی ہو رہی ہے نا، 2 کے لیے بھی یہی پوری ہو جاتی تھی، اور آج ان کی اولادیں 7 ارب کو پہنچ گئیں۔ اگرچہ کہ بڑی فکر ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو کہ وہ ٹبر زیادہ ہو گیا تو کھلائیں گے کہاں سے، لیکن یہ 7 ارب ہو گیا پر اسی زمین سے پورا ہو رہا ہے۔ اور پوری کائنات کو اگر سامنے رکھ کر زمین کو دیکھیں تو یہ ہمارے 2 مرلے کے کمرے جتنی بھی نہیں ہے، وہ پھر بڑا لگتا ہے، یہ تو ذرہ فانی سے بھی گئی گزری لگتی ہے، لیکن 7 ارب صرف انسانوں کی ضروریات ہی نہیں پوری کر رہی، باقی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی بھی ضروریات پوری کریں۔ اب اس سے وہ وضعہا کا مطلب سمجھ میں آئے گا نا یہاں پہ آ کے۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین و رب المغربین۔ 2 مشرقوں کا رب ہے، 2 مغربوں کا رب ہے۔ بعض جگہوں پہ رب المشرق والمغرب بھی آئے ہیں، جیسے سورہ مزمل میں آئے ہیں، بعض جگہوں پہ رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے۔ تو یہ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار کہ مشرق تو ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے، تو یہ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ مشارق اور مغارب کیا ہوتے ہیں؟ تو بہرحال اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تصوراتی بات ہے، تخیلاتی بات ہے۔ مشرق یا مغرب ایک تخیلاتی بات ہے۔ یہاں بیٹھ کر جب ہم کہتے ہیں کہ دہلی جو ہے ہمارے سے مشرق میں ہے، تو جب ہم دہلی جا کر دیکھیں گے، وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو دہلی ہمارے مشرق میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پیچھے کوئی اور علاقہ ہمارے مشرق میں چلا جائے گا، اور اس جگہ کے لیے دہلی جو ہے وہ مغرب میں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ لاہور جو ہے اس سے مشرق میں دہلی ہے اور مغرب میں کابل ہے، تو جب آپ پہنچ جائیں گے کابل تو لاہور مشرق میں آ جائے گا، لیکن جب آپ پہنچ جائیں گے دہلی تو لاہور مغرب میں آ جائے گا۔ تو لاہور بیک وقت مشرق بھی ہے تو بیک وقت مغرب بھی ہے۔ اب ذرا آپ اس اعتبار سے سورج کا جو پورا وہ جو زمین جو سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، ہر نقطہ جس پر سورج موجود ہے وہ اسی وقت جس وقت کہ وہ مشرق ہے، ٹھیک اسی ٹائم پر وہ کسی دوسری جگہ کے لیے مغرب بھی ہے۔ یہ ہمارا جب یہاں سے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا مغرب ہے، لیکن اسی وقت وہ کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہی نقطہ بیک وقت ایک جگہ کے لیے مغرب اور دوسری جگہ کے لیے مشرق بن جائے گا۔ تو ہر نقطہ مغرب اور ہر نقطہ مشرق، تو پھر مغارب اور مشارق کی سمجھ آ گئی۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان کا کوئی تخیلاتی آپ رکھ لیں تو پھر وہ مشرقین اس اعتبار سے بھی ہو جائے گا
کہ ایک یہ سرا ایک وہ دوسرے والا سرا اگر رکھیں، کوئی مشرق مغرب تصوراتی بنا لیں، تو وہ جو ایک والا مغرب اور دوسرے والے کا مشرق ہے، تو ایک مغرب اور مشرق وہ، اور جو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ جو مغرب اور مشرق ہے وہ رکھ لیں، تو یہ مغربین و مشرقین ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بھی معنی مغربین و مشرقین کا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی گلوب کے اعتبار سے دیکھیں نا، اوپر نیچے جو آتا ہے، یعنی نارتھ اور ساؤتھ کو، یعنی یہ آج کل جو ہے نا وہ گرمی ہماری طرف بڑھی ہوئی ہے، تو کیوں کہ سورج نارتھ کو آیا ہوا ہے، ہم خط استوا سے یعنی نارتھ کی طرف ہیں تو سورج اس طرف آیا ہوا ہے۔ یہ جب چلا جاتا ہے جنوب کی طرف یعنی نیچے کی طرف تو پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے، دور ہو جاتے ہیں تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی اپنی اس جگہ کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ جب یہ چلا جاتا ہے نا وہ سمندروں کی طرف کراچی والی سائڈ پہ، یا ادھر سے جب یہ ایوبیا والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو سردی ہوتی ہے، اور جب یہ مشپوری کے قریب آ جاتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک یعنی ہر سال ہمارے مشرق اور مغرب بدل رہے ہوتے ہیں، اس کے غروب ہونے کی جگہ ایک وقت میں جو ہے وہ رامکوٹ بن جاتی ہے، اور ایک وقت میں آ کے یہ تقریباً جو ہے نا سانگریڈی سے پار جا رہا ہوتا ہے، تو یہ دو مغرب ہو گئے۔ اسی طرح طلوع ہونے کی بھی دو جگہیں بن جائیں گی تو یہ دو مشرق ہو گئے، تو اس اعتبار سے بھی دو مغرب اور دو مشرق جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں اصل اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی یہ سارا جو اللہ نے نظام بنایا کتنا، ایک تو یہ کہ پیچیدہ نظام ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے چلایا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، کوئی اس کا وہ جیسے ہوتا ہے نا گاڑی کا پسٹن ٹوٹ گیا یا کوئی اس کی جناب فلانا پرزا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اندازہ لگاؤ تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اسی طرح ایک قدرت کا نمونہ یہ بھی ہے، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا چلائے، یلتقیان وہ ملے ہوئے ہیں، ملاقات جیسے ساتھ جڑے ہوئے، ساتھ لگے ہوئے دو دریا ہیں۔ اچھا، یہ دو دریاؤں کا یعنی قرآن مجید میں ذکر اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک دریا کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے دریا کا پانی کھاری ہے، نمکین ہے۔ تو جہاں سمندر اور دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں تو یہ عام طور پہ لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن بعض علاقوں میں بھی ایسے دریاؤں کا آتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کوئی پانی کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں نمک زیادہ ہے تو اس کے اندر وہ کھارا پن شامل ہو جائے گا، یا جیسے گندک کا پانی ہوتا ہے۔ اب وہ جب جا کے دریا کے ساتھ ملتا ہے، میٹھے دریا کے ساتھ، تو وہ دور تک یعنی ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب گدلی کنیر آتی ہے تو اوپر سے کس آتا ہے، یہ ایوبیہ والا لوور والا، تو یہ جب آ کے ملتے ہیں تو بہت دور تک جو ہے نا یہ دونوں وہ سفید ہوتا ہے، پانی صاف ہوتا ہے کس والا، یہ گدلا ہوتا ہے، تو دور تک ایک گدلا اور ایک سفید جو ہے نا ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جب جا کے دریا میں ملتی ہے تو وہاں یہ نظارہ آپ کو پھر وہاں دیکھنے کو مل جائے گا کہ وہ اگر کنیر گدلی ہے دریا صاف ہے، یا دریا گدلا ہے کنیر صاف ہے، تو دور تک وہ پانی جو ہے نا علیحدہ علیحدہ جاتے ہوئے نظر آتے، مکس نہیں ہوتے آپ۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی بھی کیا گیا، ایک اور بھی معنی کیا گیا ہے کہ جو سمندر میں روئیں ہوتی ہیں یعنی ٹھنڈی اور گرم، یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک گرم رو جو ہے وہ برطانیہ تک نہ چلی جاتی تو برطانیہ کا سمندر بھی جم جاتا ہے، سردیوں میں وہ جمع ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ممکن نہ ہوتی۔ تو اب وہ جو گرم پانی کی رو ہے، یعنی یوں سمجھیے یہ سمندر کے اندر علیحدہ دریا چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھنڈے پانی کے اندر مکس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ گرم پانی کے علیحدہ رو ہیں۔ تو یہ اس نے دو دریا چلا دیے، دو پانی چلا دیے، مرج البحرین یلتقیان، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا نہیں ہوتے، گھستے نہیں ہیں ایک دوسرے میں، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس توازن کے ساتھ بھی یہ بات جڑ جائے گی کہ وہ ان کے اندر کوئی سرکشی نہیں ہوتی بلکہ اپنی حدود میں رہتے ہیں، اور یہ کہ یہ چیز اس طرف بھی اشارہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نظام ہے کہ وہ پانی تو ویسے ہی ایک دوسرے میں مکس یعنی اسے ہو جانا چاہیے لیکن نہیں مکس ہوتے، وہ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اسی قدرت کے اندر سے ایک اور قدرت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے، کھاری پانی سے بھی اور میٹھے پانی سے بھی، یا گرم پانی سے بھی یا ٹھنڈے پانی سے بھی نکالتے ہو تم جو موتی بھی اور مونگے بھی،
یہ جو زیورات گہنے کے کام آنے والی چیزیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ایک اور جگہ پہ اس کو کہا کہ ان دونوں سے نکلتی ہیں مچھلیاں، گوشت ہوتا ہے لخمن طریًّا، تازہ گوشت. اب وہ مچھلی ایسا نہیں ہوتا کہ کھارے پانی کی مچھلی جو ہے وہ اس کے اندر نمک ہو، اور جو میٹھے پانی کی مچھلی ہے وہ جو ہے وہ تو میٹھی ہو لیکن دوسری کھاری ہو. نہیں، وہ گوشت تمہارے لیے دونوں یکساں لذیذ ہیں، بلکہ بعض اوقات کھاری پانی کی جو مچھلی ہے وہ زیادہ لذیذ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور سمندر کے اندر جو جہاز ہیں، جو پہاڑ کی طرح بڑے بڑے جہاز، پہلے بھی بہت بڑے جہاز بنا کرتے تھے لیکن اب تو بہت ہی بڑے جہاز بنتے ہیں نا، جو آئل ٹینکر ہیں اور جو مال برداری کے کام آنے والے جہاز ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ پہاڑوں ہی کی طرح بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں. تو جو پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز ہیں وہ بھی اصلاً اسی کے ہیں، بنائے انسان نے ہیں، لیکن انسان کو بھی یہ قابلیت کس نے دی ہے، اور یہ سمندر کے یہ قوانین اور اصول کس نے بنائے ہیں؟ تو اصل میں یہ بھی سب اسی کے اختیار میں ہیں. ان کے اوپر بھی اسی کی قدرت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو یہ بھی در حقیقت اسی کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تم دونوں جن اور انس، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.